السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے کچھ اشعار پہلے سے کافی مشہور بھی ہیں اور آپ نے اکثر سنے بھی ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن۔ کھل جاؤ کا مطلب ہے بے تکلف ہو جاؤ، اور میں پرستی کہتے ہیں شراب نوشی کو، اور عذر تو آپ جانتے ہیں بہانے کو کہتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اس شعر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، کسی روز شراب نوشی کے وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کر بے تکلف ہو جاؤ، ورنہ ہم مستی اور مدہوشی کا بہانہ بنا کر تمہیں چھیڑنے لگیں گے، اور اس طرح چھیڑ کر وہی کیفیت پیدا کر لیں گے جو بے تکلفی میں ہم نے سوچ رکھی ہے۔ اگر کچھ کہو گے یا اعتراض کرو گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی شراب پی لی تھی، ہوش اور حواس قائم نہیں تھے، اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ بے اختیار ہو گیا تھا، تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ بغیر ارادے کی ہوئی ہے، اور مستی میں انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ تو یہ شعر ایک طرح سے ایک شرارتی موڈ میں کہا ہوا شعر ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور محبوب بھی ان کا جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، تو بس انہوں نے اپنے محبوب کو چھیڑنے کے لیے کہا ہے کہ بھئی اگر ہم نہیں کرتے تو تم ہی ہم سے کھل جاؤ اس وقت جب ہم شراب کی محفل میں ہم اور تم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم ہم سے ویسے نہیں کھلتے تو تم شراب کی محفل کے دوران ہم سے کھل جاؤ، تو اس طرح سے تمہارا بھی بھرم رہ جائے گا، اور اگر تم نہیں کھلو گے تو ہم کھل جائیں گے اور ہمارا بھی ایک طرح سے اس کا بھرم رہ جائے گا۔ تو محبوب کو کسی طرح سے بے تکلف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ شعر انہوں نے کہا ہے۔ اچھا ہے، مزے کا شعر ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کا دوسرا شعر دیکھیے: غرائے اوجے بنائے عالم امکان نہ ہو، اس بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن۔ غرہ کہتے ہیں غرور کو، گھمنڈ کرنے کو، ناز کرنے کو یا فخر کرنے کو، اور بنا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ اور اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے، وہ ہے عالم امکان۔ تو عالم امکان کا مطلب یہ کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے کہنے کا اس شعر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد کے بلند ہونے پر بالکل غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بلندی کی قسمت میں ایک دن پستی لکھی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کائنات تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ خوبصورت محل اور یہ حسین اور جمیل اور بڑے لمبے لمبے باغ، غرض جو کچھ بھی اس میں ہے جس میں انسان غرور کر سکتا ہے، وہ سب مٹ جائے گا۔ پھر اس پر اتنا فخر اور اتنے ناز کی کون سی وجہ ہے؟ تو اصل میں انہوں نے یہ شعر ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جنہیں اپنے مال پر یا اپنی اولاد پر یا اپنی جائیداد پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مٹنے والا ہے، یہ کچھ باقی تو رہے گا نہیں۔ تو یہ اس پر اتنا غرہ کس بات کا ہے، یعنی اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟
یہ سب کچھ تو ختم ہونے والا ہے اور ختم ہو جائے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمیشہ سدا سب کچھ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلندی ہے تو صحیح ٹھیک ہے، لیکن اس کے نصیب میں پستی ہے ایک دن، یعنی ایک دن اس سب کو ختم ہو جانا ہے، تو اس پر اتنا زیادہ ناز اور غرور کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھیں۔ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ بہت مشہور شعر ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ میں کہتے ہیں شراب کو، آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، اور رنگ لانے کا مطلب ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا، اور فاقہ مستی کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو فاقہ اور تنگ دستی میں مست رہنا اور تنگی کو محسوس نہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تنگ دستی ہونا یعنی پیسہ نہ ہونا، اور قرضہ لے کر شراب پینا اور اس میں مست رہنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرضہ لے لے کر شراب پیتے رہے، لیکن اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے کہ ایک دن یہ ہماری جو فاقہ مستی ہے یہ رنگ ضرور لائے گی، یعنی یہ کوئی گل ضرور کھلائے گی، ہمیں بے عزت کر کے رہے گی۔ اصل میں اس شعر کے پیچھے ایک قصہ بھی ہے جو بہت مزے کا ہے، تو چلیے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ چونکہ مرزا قرضہ بہت دیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جس سے قرض لیا تھا، جو ان کا قرض خواہ تھا، اس نے ان کے اوپر عدالت میں مقدمہ کر دیا، یعنی دعویٰ کر دیا۔ تو مقدمہ سنا اس دور کے جو مفتی تھے صدر الدین آزردہ، تو وہ اس عدالت کے جج تھے۔ تو جب ان کے مرزا غالب کے بیان کی باری آئی تو یہی شعر پڑھ دیا مرزا نے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں۔ تو جو جج صاحب تھے وہ سن کر مسکرانے لگے، اور اس کا مقدمے کا فیصلہ تو مرزا غالب کے خلاف کر دیا، لیکن قرض کا جو روپیہ تھا جو غالب پہ آتا تھا وہ اپنی جیب سے دے دیا۔ تو اگر کوئی ایسا مقدمہ ہوا بھی تو چھوٹے سے مقدمے کا قرض ہوگا، کیونکہ مرزا غالب پر جو بڑی رقمیں واجب تھیں وہ انہوں نے خود ہی ادا کی تھیں۔ تو چلیے اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ نغمہ ہائے غم کا مطلب یہ ہے غم کے نغمے، یعنی جب تک مجھے افسوس ہے، غم ہے، یہ بھی بہت۔ غنیمت جاننے کا مطلب ہے کہ اس کو کافی سمجھیں، اور بے صدا کا مطلب ہوتا ہے بے آواز، جس میں سے آواز آنا ختم ہو جائے گا۔ اور ساز ہستی انہوں نے کہا ہے زندگی کو۔ تو وہ اپنے دل سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے دل، اگر خوشی کے اور مسرت کے اور شادمانی کے نغمے سننا ہمارے مقدر میں نہیں ہے، تو جو غم کے نغمے ہیں انہی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ آخر کار یہ جو ہستی کا یہ ساز ہے یہ ایک دن بے آواز ہو جائے گا، اور اس سے جو مسرت اور شادمانی نہیں، جو غم کے نغمے نکلتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک زمانے کے بعد نہ کوئی خوشی باقی رہے گی، نہ کوئی غم باقی رہے گا، اور نہ زندگی کے ساتھ سے خوشی کے نغمے سنائی دیں گے، نہ درد کے سنائی دیں گے۔ اور اگر ایک چیز نہیں ملتی تو دوسری صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رونق لگی رہے، اگر خوشی کے نغموں کی نہیں صحیح تو پھر غم کے نغموں کی صحیح۔ انہوں نے ایک جگہ اس سے ملتا جلتا ایک شعر اور بھی کہا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم نہ سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ معافی چاہتا ہوں، میں غلط پڑھ گیا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں اس شعر کو، کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق،
نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ تو بس انہوں نے اس شعر میں کہا ہے کہ زندگی میں کچھ رونق لگی رہنی چاہیے، چاہے وہ خوشی کی نہ ہو تو غم کی صحیح۔ اب ایک شعر اور ہے کہ جس میں اس میں لگتا ایسا ہے کہ یہ شعر کہتے وقت مرزا خاصے شرارتی موڈ میں تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ شعر بہت مشہور ہے۔ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ دھول دھپا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کو مارنا، ہاتھوں سے مارنا، اس قسم کا کوئی سلسلہ۔ تو وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے جو محبوب ہیں، جو سراپا ناز محبوب ہیں، ان کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ شروع کر دیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سے ایک روز دس درازی میں پہل ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ہاتھ بڑھا کر کوئی چھیڑا اس کو، تو وہ جو محبوب تھا اس نے بہت برا مانا اور اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے جواباً جو کچھ کیا وہ ہاتھوں سے کیا، مطلب ہے مار پیٹ کی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، کوئی چیز چھو لی، گلا چھو لیا یا اس کا گال چھو لیا یا بال چھو لیے، کچھ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے نہیں، ہمارا جو محبوب ہے وہ سراپا ناز ہے، پورے کا پورا محبت ہے۔ شیوا اصل میں کہتے ہیں کہ طریقہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس نے ایسا اس کا طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم ہی مار پیٹ پر اتر آئے۔ تو یہ جو پیش دستی تھی یہ ہم نے کی تھی۔ پیش دستی کا مطلب یہ ہے کہ پہل کی تھی ہاتھ بڑھانے میں۔ تو محبوب کو چھیڑا ہوگا، جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے، کچھ ایسی حرکت کر بیٹھے تھے، ایسی ویسی بلکہ کہہ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکا اور ہم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے محبوب کو چھیڑا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ اس کی عادت ہے، وہ مار پیٹ سے کام لیتا ہے یا وہ اس طرح کا بد تہذیب یا بد اخلاق ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلطی ہماری تھی کیونکہ ہم ہی نے پیش دستی کی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس تشریح کے بعد یہ غزل آپ کی سمجھ میں آنے لگے گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔